اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. پھر اس کا طریقہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے، اس کی وضاحت ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. بیعت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ یقین کریں سب سے پہلے اپنی حقیقت بالکل پوری طرح کہ میری حقیقت تو یہی ہے. کوئی اور حقیقت ہے تو ہمیں بتا دیں. اگر آپ کی کوئی اور حقیقت ہے جو میں مطلب روح کے علاوہ کوئی اگر آپ کی حقیقت ہے تو پھر آپ اپنا پرچار کریں اپنے نظریات کا. تو یہ پھر اپنی منزل پر، پھر منزل کی طرف پہنچنے کا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی، اللہ کا حکم رسول کا طریقہ، خلاص. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ نہیں کر رہا اور اس کو یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیعت جھوٹی ہے. یہ جھوٹا شخص ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے بیعت کے تقاضے. دیکھیں یہ بیعت کا نام جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ اس کے تقاضے نہیں جانتے تو پہلے تقاضے جانیں. جاننے کے بعد اگر آپ تقاضے نہیں پورا کر سکتے تو پھر بیعت نہ کریں، اپنے آپ کو نہ شرمائیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں بیعت کے تقاضا جو ہے بیعت کرنے سے پہلے آج تو بیعت تو اللہ سے ہوتی ہے، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں. اور آپ کو میں نے بیعت کی حقیقت بھی، ایگریمنٹ ہے اللہ سے، ایگریمنٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر، آپ پھر بیعت نہ کریں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے اپنی حقیقت کو اور جاننا بھی نہیں چاہتے تو پھر نام نہ لیں، مذاق نہ اڑائیں اپنے آپ کو. یعنی دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، بلکہ ایک بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. تو ایک بات تو میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے رسمی بیعت کی بھی ہے تو اس کو ریوائز کریں، تجدید کریں. اگر آپ بیعت کے تقاضے نہیں پورے کرنا چاہتے تو بیعت واپس کر دیں. مرشد سے کہیں بھئی میں اپنی بیعت سے باز آیا، مجھے بس دنیا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اور آخرت میں دیکھا جائے گا. جیسے کہ ہم سب لوگ نے اپنا معاملہ ایسے چھوڑا ہوا ہے تو واپس پلٹ آئیں، بیعت توڑ دیں کیونکہ آپ پورے ہی نہیں کرتے اس کے تقاضے. تو پھر میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے تقاضے یہ ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے اوپر یقین کریں، اپنی حقیقت پر یقین کریں، جانیں اس کو کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ محض جو ظاہر نظر آ رہے ہیں آپ یہ نہیں ہیں. یہ تو ایک مکان ہے اس میں آپ رہ رہے ہیں. جیسے کہ مکین اور مکان دو باتیں ہیں نا. مکان میں مکین نہ ہو تو یہ تو بات جچتی نہیں ہے. تو مکان میں مکین ہونا ضروری ہے. اصل میں ہم یہاں مکین ہیں، اس مکان میں ہم رہ رہے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. تو اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے اور آپ اپنے آپ پر یقین حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تو یہ خیال چھوڑ دیں بیعت کا.
دنیا کی طرف رخ کر لیں، خوب جی بھر کے مزے کریں، عیش کریں، اور پھر تو یہ ہے کہ کم از کم یہاں تو کچھ مزے اڑا لینا۔ کافر کے لیے جنت ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کو یہاں اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں جب موت آئے گی پھر وہاں پر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنی حقیقت پر یقین کریں، پھر اپنے مقصد وجود پر یقین کریں، جانیں اس کو کہ آپ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، کیونکہ دنیا تو ایک سفر ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور بس دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنی پہچان، معرفت، پھر رب کا مقصد کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو اس کا جواب تو واضح ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں۔ رسول اللہ کی طرف دعوت، تمام انبیاء کرام رسول کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آپ ان لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف۔ اللہ یہ وہ راستہ ہے، اس اللہ کا راستہ ہے، صراط اللہ الذی، یہ اس اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھیں منزل اللہ ہے، مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہے۔ اگر یہ یقین آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ حاصل کریں، نہیں سمجھ میں آتا تو چھوڑ دیں، ہاں 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 ہاں، یعنی پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے نا۔ دیکھیں، عمل کی بنیاد یقین ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یقین نہ ہو، جو آپ کا یقین ہوگا آپ کا عمل اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی منزل پر یقین نہیں ہے، پھر اللہ کی راہ میں آپ، یعنی اللہ کی مرضی سے آپ زندگی نہیں گزاریں گے، پھر آپ اپنی مرضی کریں گے، بہانے ڈھونڈتے رہیں گے، ہاں جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کام پیش آ گیا، وہ کام پیش آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہانے بہانے بہانے، یعنی فرار کے راستے آپ جانے ہی نہیں چاہتے اللہ کے راستے پر۔ اللہ کے راستے پر جب آپ نے جانا ہے تو مال اور جان سے دستبردار ہو کے اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ پھر اس کا طریقہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے، اس کی وضاحت ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ بیعت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ یقین کریں سب سے پہلے اپنی حقیقت پر، بالکل پوری طرح، کہ میری حقیقت تو یہی ہے، کوئی اور حقیقت ہے تو ہمیں بتا دیں۔ اگر آپ کی کوئی اور حقیقت ہے جو میں مطلب روح کے علاوہ کوئی اگر آپ کی حقیقت ہے تو پھر آپ اپنا پرچار کریں اپنے نظریات کا۔ تو یہ پھر اپنی منزل پر، پھر منزل کی طرف پہنچنے کا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، خلاص۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، نہیں کر رہا اور اس کو یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیعت جھوٹی ہے، یہ جھوٹا شخص ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو جھوٹ نہ بولیں، اور اگر اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو اللہ سے ایگریمنٹ کریں پکا، اور پھر اس ایگریمنٹ کے تحت زندگی گزاریں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ قل هل ننبئکم، نہیں وہ هل ادلکم علی تجارت، دوسری جگہ آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بہرحال ہمارا وقت ابھی پورا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، ایک یقین کے تحت زندگی گزاریں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، دنیا پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی عمر، آپ گنتے رہتے ہیں، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا۔ بعض لوگ تو دن اور مہینے بھی گنتے ہیں۔ ہماری شادی کو 10 سال 5 مہینے 3 دن ہو گئے، ہم اپنی عمریں بھی گنتے رہتے ہیں۔ ہم تو ظاہری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غافل رہ کر جب زندگی گزاریں گے تو آخرت میں تو ہم نے ضرور جانا ہے، پھر آپ سے وہ پوچھا جائے گا، ایسا سوال جواب ہوگا جس کی ابھی آپ توقع نہیں کر سکتے، آپ کا یقین بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم